بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو گرامر کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے مضمون لکھیں گے، جس میں نے ٹاپک چوز کیا پسندیدہ شخصیت۔ تو ابوالکلام کے بارے میں میرے پسندیدہ شخصیت جو ہے ابوالکلام آزاد، جو ہمارے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں۔ تو یہ والا آج میں نے مضمون کا ٹاپک چوز کیا ہے۔ تو جب مضمون لکھنے کے کچھ جو ہے بیسک کہنے کے بنیادی جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے ہر اسکول میں بچوں کو مضمون لکھنا سکھاتے ہیں نا، مطلب ہر بچوں کو ہر کلاس میں ایک طرح سے مضمون لکھنے کی ہم پریکٹس کراتے ہیں۔ جو طلبہ استاد کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، ہے نا، کہ ہم جو ٹاپک ہم نے دیا اس کے بارے میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح مضمون لکھنا چاہیے۔ عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں، شروع میں مضمون لکھنے سے گھبراتے ہیں اور دوسرے کے مضامین لکھے ہوئے رٹ کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اچھے سے مضمون نہیں لکھ پاتے، یا کوئی اننون ٹاپک آ جاتا ہے تو اچھی طرح سے اس ٹاپک پر مضمون نہیں لکھ پاتے ہیں۔ لیکن جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، تھوڑی توجہ دیں گے، تو ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو مشکل آئے گی، دشواری آئے گی، لیکن لکھتے رہیں گے تو ایک مہارت سی ہو جائے گی نا، آسانی ہو جائے گی لکھنے میں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے اس پر توجہ دینا ہے، دھیان دینا ہے، اور اس کو اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو جیسے اگر ہمیں مضمون لکھنا ہے تو کیسے لکھیں، اس میں 3 ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مضمون لکھنے پر پہلے ہمیں اچھی طرح غور کرنا چاہیے جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے، پھر جو باتیں دماغ میں آ رہی ہیں انہیں ایک الگ کاغذ پر رفلی تحریر کر لیں نا، اور اس کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ تو مضمون کے جو ہے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 جز ہوتے ہیں۔ پہلا تمہید، یعنی کہ تعارف وغیرہ مضمون میں جو ہے شروع کا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد جو نفس مضمون، یعنی مین جو مضمون کا نفس ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد خاتمہ۔ 3 حصے مضمون کی، اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ تمہید میں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ مضمون کے شروع کے حصے کو جو ہم تمہید کہتے ہیں، جس میں عنوان کی تعریف اور اس کے لیے مضمون جو ہم نے لکھا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے لیے ایک ہم فضا تیار کرتے ہیں، یعنی ایک پلاٹ تیار کی جاتی ہے۔ اور سیکنڈ جو ہے ہمارا حصہ نفس مضمون۔ تو نفس مضمون میں کیا ہوتا ہے، تمہید کے بعد جو ہم اصل موضوع جو ہمارا ٹاپک دیا ہوا ہے اس پہ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اس کو نفس مضمون یا مضمون کا مواد کہتے ہیں، یعنی میٹر۔ اس کے بعد آخری جو 3rd پیراگراف ہوتا ہے ہمارا خاتمہ، اس میں ہم اپنے خیالات کو پیش کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہ نتیجہ جو مضمون کا آخری حصہ ہے، یعنی خاتمہ ہوتا ہے، یعنی اپنا نتیجہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، برائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں، جیسے ہم بولتے ہیں نا ہماری فیوریٹ پرسنالٹی، تو ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو دیکھیے یہ لکھا ہوا گزشتہ یعنی پچھلے چند صدیوں میں ہندوستان میں جن اہم شخصیتوں نے جنم لیا ہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے والد مولانا خیر الدین مرحوم ایک صوفی اور جید عالم تھے۔ مولانا آزاد کی پیدائش 1888 میں مکہ میں ہوئی۔ ان کی مادری زبان عربی تھی۔ انہوں نے گھر پر ہی اپنے والد محترم سے عربی، فارسی، دینیات اور عربی ادبیات کی تعلیم حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں وہ اپنے کنبے کے ساتھ کلکتہ آ گئے اور طویل مدت تک وہیں مقیم رہے، یعنی انہوں نے وہیں قیام کیا۔ مولانا کو بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا۔ ایک طرف ان کے اندر رواداری، وفاداری، ذہانت اور علمیت تھی، اور دوسری طرف انسان دوستی اور عوامی فلاح و بہبود کا جذبہ تھا۔ جذبہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا، یعنی ایک دم بہت زیادہ تھا، یعنی ان کے اندر سب سے زیادہ تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ان کی خاصیت ہے نا کہ عوام کی فلاح و بہبودی کا وہ خیال رکھتے تھے، عوام کی ہمیشہ انہیں بھلائی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ مولانا آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ علم و فضل، حقائق، دین، فلسفہ، حکمت، شعر و ادب، تصنیف و تالیف، خطابت، صحافت، سیاست، الغرض وہ کون سا دائرہ اور کون سا حلقہ ہے جس میں مولانا آزاد کی قابلیت مسلم الثبوت نہ ہو۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے ایک اخبار لسان صدق شائع کیا۔ اس کے بعد 1912 میں انہوں نے قومی سیاست میں حصہ لیا۔ ان کی تمام تحریروں میں قومیت اور حب الوطنی ہے۔
تو یہاں پر ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم جو ہے نالج حاصل کریں گے، ان کے بارے میں ہے نا اچھائیاں معلوم کریں گے۔ کلکتہ سے الہلال جاری کیا۔ ان کی انقلابی زندگی، صحافت اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی اخبار سے ہوا، یعنی ان کی سیاسی زندگی کا آغاز جو انہوں نے اخبار جاری کیا تھا نا الہلال، اسی سے ہوا تھا۔ مغربی طاقتوں کے خلاف الہلال کی شعلہ بیانیوں نے ہندوستانی عوام کو بیدار کر دیا، جس کی وجہ سے حصول آزادی کی ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ انگریزوں نے جب الہلال پر پابندی لگا دی تو انہوں نے البلاغ نام سے دوسرا اخبار جاری کیا، وہ بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ سن 1915 میں انگریزوں نے الہلال کی ضمانت ضبط کر لی۔ بنگال سے مولانا کو جلا وطن کیا گیا تو وہ رانچی آ گئے، جہاں انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہ کر مولانا آزاد نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا، جو ترجمان القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ مولانا آزاد کی زندگی کے 2 اہم مقاصد تھے، ایک ہندو مسلم اتحاد، دوسرا متحدہ قومیت، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم مل جل کر رہے اور دوسرا جو ہماری ساری قوم متحد رہے، مل جل کر رہے۔ آزادی کے حصول کے لیے وہ ان دونوں نظریوں کو سب سے بڑی طاقت مانتے تھے۔ مذہبی بنیاد پر ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے وہ سخت خلاف تھے۔ مولانا آزاد نے تحریک آزادی کے سلسلے میں تقریباً 11 سال جیل میں گزارے۔ حصول آزادی کے لیے گاندھی جی کی رہنمائی میں پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد دوش بدوش رہے۔ جیلوں میں زیادہ تر دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ دونوں رہنما نہ صرف ہم اثر تھے بلکہ ہم خیال بھی اور ہم پلہ بھی تھے۔ دونوں میں ایک جیسی لگن، ایک جیسا جذبہ اور ایک جیسی رائے۔ پنڈت نہرو مولانا آزاد کو اپنا دائنا ہاتھ سمجھتے تھے۔ سن 1939 سے سن 1946 تک مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کی حیثیت سے کام انجام دیتے رہے۔ حصول آزادی کے بعد مولانا پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے جی جان سے کوششیں کرتے رہے۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے مولانا آزاد نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے یعنی بڑھانے کے لیے یونیورسٹی، گرانٹ کمیشن، ساہتیہ اکادمی اور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن وغیرہ قائم کیے۔ ہریجنوں اور قبائلی طبقوں کے طلباء کے لیے مختلف طرح کے وظیفے جاری کیے۔ ان کا کہنا تھا وہ مذہب جھوٹا ہے جو لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی سا بھی مذہب لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں پیدا کرتا، نفرت کا سبق نہیں سکھاتا ہے نا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میری کتاب انڈیا ونس فریڈم سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ بطور انعام اسے دیا جائے جو اسلام مذہب کے بارے میں سب سے اچھی کتاب لکھے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہندوستانی ہو یا پاکستانی۔ انہوں نے جس ترقی پذیر قومیت اور معیشت کی راہ ہمیں دکھائی، ہندوستان آج بھی اسی راہ پر گامزن ہے یعنی چل رہا ہے، مگر منزل مقصود سے ہم ابھی دور ہی تھے کہ ہمارا قافلہ سالار ہمیں راستے ہی میں چھوڑ کر 22 فروری 1958 کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ تھی ہمارے شخصیت پسندیدہ حضرت ابوالکلام آزاد جو ہے نا ان کے بارے میں کہ کتنے عظیم شخصیت تھے یہ، اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں یہ۔ امید کرتی ہوں کہ جو میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پوری مضمون بھی اچھی لگ رہی ہوگی اور مضمون کے لکھنے کا طریقہ بھی جو میں نے سمجھایا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ہوں ان تک یہ ویڈیو پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔